الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء
خیر واجب احترام بزرگ اور میرے نوجوان بھائی و دوستوں، قرآن مقدس میں سے دو آیات مبارکہ کا کچھ حصہ حضرات کے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، جس طرح سے صحابہ نے امام الانبیاء پہ ایمان لایا اس طرح کا تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، یا ابو بکر کی طرح ایمان لے آئیں، یا عمر کی طرح ایمان لے آئیں، یا علی عثمان کی طرح ایمان لے آئیں، یا طلحہ و معاویہ کی طرح ایمان لے آئیں۔ یہ تو بیوقوف ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور ان کے بیوقوف سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جتنے بھی میرے نبی کے ساتھی تھے، جتنے بھی میرے نبی کے یار تھے، وہ امام الانبیاء پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اور جو بڑے بڑے مشرک اور منافق اور کافر تھے وہ اسی وجہ سے ان کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد بنا دیکھے امام الانبیاء پر قربان کر دیتے ہیں، اور ہم بڑے سیانے ہیں کہ ہم موقع محل دیکھ کے تو پھر مال خرچ کرتے ہیں، اولاد کو آگے کرتے ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں۔ اس لیے وہ صحابہ کو بے وقوف کہہ کر انہوں نے پکارا اور کہا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جو دیکھتے ہیں کچھ نہیں، بنا دیکھے اور بنا سمجھے جو ہے نا سب کچھ دین کے لیے اور امام الانبیاء کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے تین تحقیقیں لگا کر فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار خوب غور سے سن لو کہ جن کے لیے تم بے وقوف کا لفظ استعمال کرتے ہو، جن کو تم بے وقوف سمجھتے ہو، وہ بے وقوف نہیں، اصل بے وقوف تم ہو کہ نبی کی سخاوت کا دریا دیکھ کر پھر بھی تم نبی پہ ایمان نہیں لاتے، نبی کا حسن دیکھ کر، نبی کا جمال دیکھ کر، نبی کی کرامات دیکھ کر، نبی کے معجزات دیکھ کر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاتے، اصل بے وقوف تو تم ہو ولکن لا یعلمون، لیکن تم اس کا علم نہیں رکھتے۔ وہ صحابہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں، اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو نبی پہ ایمان لے آئے، نبی پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ بے وقوف نہیں، بے وقوف تو وہ ہیں جو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اور میں آج امام الانبیاء سے سیدنا صدیق اکبر کی محبت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء سے محبت کی اور کس طرح ٹوٹ کر امام الانبیاء کو چاہا۔ اس لیے کہ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اسی مناسبت سے میں
چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ وہ ابو بکر صدیق کہ جن کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر میری ساری امت کا ایمان جس میں کتب، ابدال، محدث، مفسر، میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا اور وزنی ہو جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمتوں والے صحابی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور کبھی کوئی شرکیہ الفاظ بھی ابو بکر کی زبان سے زمانہ جاہلیت کے اندر نہیں نکلے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے، بندہ اگر کوئی کاروباری شخصیت ہے تو وہ اپنا دوست اسی کو بناتا ہے جو کاروباری شخص ہوتا ہے۔ بنگ پینے والا کسی بنگی کو اپنا دوست بناتا ہے، کوئی عالم کسی عالم کو اپنا دوست بناتا ہے، کوئی قاری کسی قاری کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور ابو بکر سے یاری امام الانبیاء نے اس وجہ سے کی کہ ابو بکر کی عادات امام الانبیاء سے ملتی جلتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ امام الانبیاء کے سر پر نبوت کا تاج رکھنا تھا، اس لیے امام الانبیاء نے کبھی کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، کسی سے نہیں مانگا، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے سامنے سر و سجود ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی وہ ہے کہ جس نے کبھی کسی اور سے نہیں مانگا، ایک اللہ کے سامنے جھکے، ایک اللہ سے مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو پہلے بڑے مشرک تھے اور بت فروش تھے، بت بناتے تھے ہاتھوں سے، ان کا ایک بڑا بت خانہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھیل رہے تھے، ابھی بچے تھے، 10 یا 11 سال کی عمر تھی۔ والد باہر آئے اور آ کر دیکھا میرا بچہ کھیل رہا ہے، عرض کرنے لگے چل بیٹے میں تجھے آج اپنے بت خانے لے کر چلتا ہوں، اپنے معبد خانے لے کر چلتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ چل دیے۔ جس طرح ہماری عادت ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی نمازی بن جائے، ہمارے بچے کو بھی اللہ کی پہچان آ جائے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگ جائے، یہ سمجھ کر ہم اپنے بچوں کو مسجد کا ماحول اس کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا، اپنے بچے کو لے کر اپنے معبد خانے میں جاتے ہیں۔ جو ہی معبد خانہ کھولا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان بتوں پر پڑتی ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر وہاں پہ نصب کیے ہوئے۔ ابا سے سوال کر دیا، ابا جان یہ کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے مسجود ہیں، یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں، ہمیں کپڑا دیتے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یہ ہمارے معبود کیسے ہیں، یہ ہمارے خدا کیسے ہیں؟ کہ یہ ہماری ضروریات پورے کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اور ایک خود کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا یہ ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں. کہا یہ ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا. خود سے کہنے لگے یہ میرے کپڑے ہٹنے کے قریب ہیں, پرانے ہو گئے, مجھے نئے کپڑے دو, اور ذرا مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, مجھے کھانے کی بھی طلب ہو رہی ہے, مجھے کھانا کھلاؤ, مجھے کھانا دو. اب خود خاموش ہے. ابو بکر نے دوسری بار پھر کہا, خود خاموش. کہا بھائی مجھے کپڑے اور کھانا دو ورنہ میں تجھے ماروں گا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باہر کھیل رہے تھے, ہاتھ میں پتھر تھا. جب تیسری مرتبہ کہا بت کچھ نہیں بولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کے منہ پر پتھر مارا, جس سے بت کا ناک ٹوٹ کر زمین پر گر گیا. اب چونکہ باپ کی نظر میں وہ خدا تھا, اس کی عبادت کیا کرتا تھا, باپ کو غصہ آ گیا, ابو بکر کو پکڑ کر تھپڑ لگایا کہ یہ تو نے کیا کر دیا, تو مشکل میں پڑ جائے گا, تو نے اپنے خدا کو پتھر مار دیا, اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ تو نے اس کا ناک توڑ کر رکھ دیا. اور وہ خدا بھی کیسے تھے جو اپنے ناک کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا. جب خدا دماغوں پر اور دلوں پر زنگ لگاتا ہے تو انسان اتنا گر جاتا ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت اپنے سامنے کھڑے کر کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. باپ غصے میں آ گیا, باپ نے تھپڑ لگایا, لے کر چلا گیا گھر کے اندر, اور جا کر ابو بکر کی ماں کے پاس ابو بکر کو پیش کیا. کہا یہ تیرا بچہ بڑا بدتمیز ہے, اس نے آج اپنے خدا کی ناک توڑ دی اور اس کو پتھر مار دیا, اسے سمجھاؤ ورنہ میں آئندہ اس کو سخت سزا دوں گا. اب ماں نے کہا غصہ نہ کر, پہلے میری بات سن, یہ تو ابھی بڑا ہو گیا, جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں تجھے اس کی ایک بات سناتی ہوں. اب ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا کھڑے ہو گئے, کہا سنا, کیا بات سناتی ہے؟ کہا یہ وہ بچہ ہے کہ جب میرے پیٹ کے اندر آیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ اللہ نے تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے, اور جس کا نام صدیق ہے. آسمانوں پر اللہ نے تجھے وہ خوش قسمت ماں بنایا ہے کہ تو اس بچے کی ماں بننے والی ہے. اور پھر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس بچے کو اپنے پیٹ میں جب یہ آ گیا تو میں اٹھا کر بت خانے تشریف لے جاتی اپنے بتوں کی عبادت کے لیے. جب بھی سجدہ کرنے کے لیے جھکتی تو یہ بیٹا میرا مجھے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا کرتا تھا, اکڑ جایا کرتا تھا کہ سجدے کے لائق ایک اللہ ہے, سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہے, باقی کسی کے لیے جائز نہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جس نے جو عادات امام الانبیاء کی تھی وہی عادات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. ایک مرتبہ ابو بکر اور عمر میں بات بڑھ گئی, آپس میں غصہ ہو گئے. امام الانبیاء کس قدر ابو بکر سے محبت کیا کرتے تھے. بات بڑھ گئی اور سیدنا عمر نے ابو بکر صدیق سے ناراضگی کا اظہار کیا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر سے ناراض ہو گئے تو امام الانبیاء اب عمر سے غصہ ہو گئے. کہا تجھے پتا ہے کہ تو کس کو ناراض کیے بیٹھا ہے؟ تو اس ابو بکر کو ناراض کیے ہوئے بیٹھا ہے کہ جب تو تلوار اٹھا کر نبوت کو مٹانے آیا کرتا تھا تو یہ میرا ابو بکر تیرے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا. پتا تو نے کس کو ناراض کر دیا ہے؟ جس سے اللہ کا حبیب محبت کرتا ہے.
مال بچا کے نہیں رکھا، بلکہ امام الانبیاء کے قدموں پہ آ کر قربان کر دیا سب کچھ۔ جاؤ جا کر ابو بکر کو راضی کرو، اگر ابو بکر تجھ سے راضی نہ ہوا تو جان لو کہ اللہ کا حبیب بھی تجھ سے راضی نہیں رہے گا۔ اور جو دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کائنات کو کھلانے والا میرا اللہ اپنی عظمتوں والی، شان والی، بڑائی والی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے ایک مدرسے میں چلے گئے، جا کر انہیں ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینا شروع کر دی۔ یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا، راہب تھا، اس نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر تو کس ایک اللہ کو ماننے کی بات کر رہا ہے؟ تو کس ایک اللہ کی بات کر رہا ہے؟ لگتا ہے تیرا اللہ فقیر ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے تم مسلمانوں سے سنا ہے کہ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنا دینا چاہتا ہے؟ لگتا ہے تمہارا اللہ فقیر ہو گیا اور وہ ہم سے چندہ مانگنے لگا، ہمارے خزانے ہم سے مانگنے لگا، اس سے لگتا ہے تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا، ابو بکر صدیق نے اس کو تھپڑ مارا۔ اب یہ مقدمہ لے کر سیدھے امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ابو بکر نے مجھے بلا کسی وجہ سے تھپڑ مار دیا، مجھے انصاف دلائیں، مجھے انصاف چاہیے۔ امام الانبیاء نے کہا صبر کر، ابو بکر کو بلایا، ابو بکر تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے حبیب اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، ابو بکر زندہ ہو اور اللہ کی شان میں ابو بکر کے سامنے گستاخی ہو، ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہودی اپنے سارے شاگردوں کو لے کر آیا تھا، شاگرد کہنے لگے ابو بکر جھوٹ کہتا ہے، ابو بکر غلط کہتا ہے، ایسا تو واقعہ ہی نہیں ہوا۔ امام الانبیاء نے کہا ابو بکر اس نے تو گواہ پیش کر دیے، ابو بکر تو اپنا گواہ پیش کر۔ ابو بکر نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہ میرے پاس تو اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی بندہ میرے ساتھ موجود نہیں تھا، اے اللہ میں نے تجھے وحدہ لا شریک مانا ہے، تیری عزت کے لیے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اے اللہ آج ابو بکر اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو گیا، ابو بکر ذلیل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کی صفائی میں قرآن اتار دیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا
اللہ نے فرمایا ابو بکر سچ کہتا ہے۔ اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی بن گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی برکتوں والی ذات ہے، ایسی عظمتوں والی ذات ہے کہ جن کے لیے امام الانبیاء کو تڑپتے ہوئے دیکھا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء کو اپنی گود میں لٹا کر آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحن میں بیٹھی ہیں، امام الانبیاء سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک عائشہ نگاہ اٹھاتی ہیں، آسمان کی طرف ستاروں پر نظر پڑتی ہے۔ عائشہ نے بے دھڑک سوال کر دیا، اے اللہ کے حبیب ذرا یہ بتلائیے یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا آپ کے یاروں میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جن کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میرے والد کا نام لیا جائے گا، پر آپ علیہ السلام نے میرے والد کا نام نہیں لیا، کہا عائشہ ہاں میرا ایک جانثار، میرا ایک وفادار، مجھ سے پیار کرنے والا ایک میرا یار ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اللہ نے ان ستاروں کے برابر رکھی ہیں۔ اللہ کے حبیب اگر آپ کے اس یار کی، آپ کے اس وفادار کی، آپ کے اس جانثار کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں تو ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور میرے ابو بکر کی 3 دن کی نیکیاں ایک طرف جو اس نے غار میں میرے ساتھ گزاری ہے۔ جب عمر کو پتا چلا، عمر دوڑتے ہوئے ابو بکر کے پاس تشریف لے آئے، کہا ابو بکر یار ایک سودا کرتے ہیں، آج مجھ سے ایک سودا کر لینا۔ کہا کیا سودا؟ کہا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے پر اپنی غار والی 3 دن کی نیکیاں تو عمر کو عطا کر دے۔ اب وہاں پہ کون سی نیکی کی ابو بکر نے؟ صرف ایک نیکی کی کہ گود میں امام الانبیاء ہے اور ٹکٹکی باندھ کر امام الانبیاء کی زیارت کی۔ اللہ کو ابو بکر کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی یہ غار والی نیکی ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کو سمجھ کر ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔